السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا وسید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، صدق اللہ العظیم۔ محترم علماء کرام، شمع رسالت کے پروانوں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سب مل کر محبت کے ساتھ بلند آواز سے پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدی بها عنا حقہ العظیم۔ 11ویں شریف کے مہینے میں سنی دعوت اسلامی کا یہ 11واں اجتماع وادی صادق شہر ناسک، حضرت سید صادق شاہ حسینی المدنی علیہ رحمت و رضوان کی دعاؤں کے سائے میں بڑی ہی شان و شوکت کے ساتھ کل سے جس کا آغاز ہوا، اور خواتین نے کثیر تعداد میں اس میں شرکت کی۔ لوگ لیڈیز فرسٹ کی بات کرتے ہیں اور ہم اجتماع میں لیڈیز فرسٹ بلا کر اس کا اظہار کرتے ہیں۔ وادی نور کا اجتماع بمبئی میں ہوتا ہے تو وہاں بھی پہلا دن خواتین کے لیے، لوگ صرف بولتے ہیں لیڈیز اینڈ جینٹلمین، بہنوں اور بھائیوں، لیکن جب باری آتی ہے دینے کی تو پہلے بھائیوں پھر بہنوں۔ لیکن الحمدللہ ہم نے مزاج بنایا کہ خواتین چونکہ معاشرے کی تعمیر میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہیں اور بچوں کی تربیت زیادہ تر انہی کی زیر سایہ ہوتی ہے، اس لیے ان کو اگر سنوارا جائے، اسلامی اخلاق سے، آداب سے ان کو آراستہ کیا جائے، تو قوم و ملت کے سنورنے کی راہیں اور ہموار ہوتی ہیں۔ اور دنیا کی نگاہوں نے یہ دیکھا بھی ہے کہ ماں فاطمہ ہوتی ہے تو بیٹا غوث اعظم ہوتا ہے۔ تو وہ ساری نسبتیں ہم سمیٹے ہوئے وادی صادق میں یہاں پر موجود ہیں، اور تقریباً 1100 سے زیادہ لوگ تو بمبئی سے ہی آ گئے ہیں ابھی تک، جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے، اور مزید لوگ رواں دواں ہیں، اور انشاءاللہ شام تک یہ سارا میدان شمع رسالت کے پروانوں سے پر ہو جائے گا، اس لیے کہ ہر جگہ کا دستور ہے کہ میزبان جو ہوتے ہیں شہر کے لوگ وہ آخر میں آتے ہیں، وہ مہمان بن کے آتے ہیں، مہمان پہلے سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ بمبئی میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، بار والے پہلے سے آگے بڑھ جاتے ہیں اور گھر والے جو ہے وہ آخر میں ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا، وہ دعا کے لیے آ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دعا کے لیے بھی آتے ہیں، وہ بھی ایک ہماری طاقت بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ چلیے آغاز کرتے ہیں، قصیدہ بردہ شریف پڑھتے ہیں۔ پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
صلی اللہ علیہ وسلم 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 مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حضرت محمد سروری ہے دو سرا آپ ہیں حضرت محمد سروری ہے دو سرا آپ ہیں حضرت محمد سروری ہے دو سرا آپ ہیں عرب و عجم جن و بشر کے پیشوا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الله عليه وسلم 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 طیبہ میں ہوئی بتا ہے بارہ نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا بارہویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا بارہ برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا مست بو ہے بلبلیں پڑھتی ہے کلمہ نور کا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الله عليه وسلم 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 بہت اچھا مجمع ہے بولو صلی اللہ علیہ وسلم اچھی عادت بننی چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات پر غور کریں دوپہر کے اس وقت میں کھانا کھانے کے بعد اتنی دیر درود شریف پڑھنے کا موقع کہاں ملتا ہے
وہ تو ہم وادی صادق میں آ گئے ہیں، سنی دعوت اسلامی کے اجتماع میں تو میرے آقا پر درود و سلام کی کثرت کر رہے ہیں. سبحان اللہ. تو پڑھیے نا، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. گدا تو بادشاہ بدے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دیدار صدقہ نور کا. تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا. تیرے ہی ماتھے رہا ہے جان سہرا نور کا، وقت جاگا نور کا، چمکا ستارہ نور کا. شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا. تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا. نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا. ہو مبارک تم کو نورین جوڑا نور کا. چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، بولو چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں. چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں. کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں. میں جہاں جہاں جا رہا ہوں آج کل اس شعر کو بہت محبت کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. مہد کہتے ہیں جھولے کو. دائی حلیمہ فرماتی ہیں جب میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جھولے میں رکھتی تھی اور چاند آسمان پر چمک رہا ہوتا تھا، جھولے میں حضور جھولا جھولتے تھے. اللہ اللہ، وہ نوری جھولا بھی کتنا پیارا رہا ہوگا جس میں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جھولا جھولتے تھے. کبھی کبھی میرے آقا اپنی شہادت کی انگلی کو اٹھا کر آسمان کی طرف کچھ اشارہ فرماتے تھے. دائی حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میں حیرت سے اوپر دیکھتی تھی کہ اشارہ کہاں کر رہے ہیں، تو کیا دیکھتی کہ حضور کی انگلی کا اشارہ جیسے جیسے ہو رہا ہے چاند بھی ویسے ویسے جھکتا چلا جا رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. چاند فرما برداری کر رہا ہے بچپنے ہی سے فرما برداری کر رہا ہے، کیونکہ وہ بھی ایک دن دو ٹکڑے ہونے والا ہے. شق القمر کا معجزہ قربان جائیے، انگلی بھی کام کر گئی تلوار کی طرح. کوئی نبی نہیں میرے سرکار کی طرح، یعنی جناب احمد مختار کی طرح. یہ باتیں ہمارے بچوں کو معلوم ہونی چاہیے، کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ. سب سے پہلے فرماتے ہیں حب نبیکم، تمہارے نبی کی محبت. سبحان اللہ تو محبت یہ شان سن کر ہی آئے گی، یہ کمالات سن کر کے آئے گی کہ جب بچپنے کا یہ عالم ہے تو حضور کی پاک جوانی کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ. اور چونکہ حضور آج دنیا میں
اپنی قبر انور میں آرام فرما ہے. اللہ نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اے محبوب تمہاری آنے والی ہر گھڑی تمہاری گزری ہوئی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے. تو بچپنے کی حکومت کا یہ عالم ہے تو مدینے کی حکومت کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ. بولیے نا, سبحان اللہ. تڑپ کے بولیے. سبحان اللہ. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما, انوار کا عالم کیا ہوگا؟ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے تو دیدار کا عالم. عشق رسول سے سینہ لبریز ہو جانا چاہیے. اس کے بعد اداؤں میں دیکھو کیسا نکھار آتا ہے, چہرے پر دیکھو کیسا نور آتا ہے, دل میں دیکھو کیسے محبت رسول کا سرور آتا ہے, اور پھر دیکھو نمازوں کا سلیقہ ضرور آتا ہے. سبحان اللہ. سبحان وہ آئے گا انشاءاللہ اگر دل میں عشق مصطفیٰ آ جائے. حب نبیکم, تمہارے نبی کی محبت. نمبر 2 میرے آقا فرماتے ہیں محب اہل بیتہ, اور نبی کے اہل بیت کی محبت. سبحان اللہ. تیری نسل پاک میں ہے, بچہ بچہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ 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 نور کا. تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. نور کا. اور تیسرے نمبر پہ میرے آقا فرماتے ہیں محب تلاوت القرآن. سبحان اللہ. تلاوت قرآن کی محبت, تلاوت قرآن کی محبت. تو حضور بھی نور ہے اور قرآن بھی نور ہے. سبحان اللہ. اللہ فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. اسی لیے ہم پڑھتے ہیں نور والا آیا ہے, نور لے کے آیا ہے. نور والا آیا ہے, نور لے کے آیا ہے. اللہ اللہ. تو حضور آسمان کی طرف کیا کرتے تھے؟ اشارہ کرتے تھے. اور چاند کیا کرتا تھا؟ اسی اشارے پر جھکنے لگ جاتا تھا. اسی کی ترجمانی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں. تو میں اپنے ساتھیوں سے اکثر کہنے لگا ہوں آج کل کہ اس بچپنے کی سنت کو ذرا ادا کیجئے. یہ تصور کیجئے کہ چاند آسمان پر ہے, اپنے آقا کی سنت کو ہم ادا کر رہے ہیں. چاند ہمارے اشارے پہ تو نہیں جھکے گا, لیکن حضور اس اشارے کی سنت پر جب ہم عمل کریں گے تو ضرور نگاہ کرم فرمائیں گے. مدینے کا چاند ضرور ہم سے راضی ہوگا. اور ہمارا مقصد تو یہی ہے نا کہ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے, ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود. صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. صرف آگے والے پڑھ رہے ہیں, پیچھے والے ایسے بیٹھے ہوئے ہیں, اور نہیں بیٹھے ہیں تو ثبوت دینا پڑے گا. پڑھ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس سنت کو ہم ادا کریں گے. چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں, چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں. بولو چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں, چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں. کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا, کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق اللہ کلہم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق اللہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته, هو الحبيب
الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأموال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سبحان الله سبحان الله. میں جوش ماشاء اللہ. دوپہر کا جب یہ عالم ہے پھر رات کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ. اس جذبے کو اطاعت کے جذبے میں تبدیل کرنا ہے. اس جذبے کو فرمانبرداری میں تبدیل کرنا ہے. اس جذبے کو سجدوں کی تڑپ پہ تبدیل کرنا ہے. اس جذبے کو سنتوں پر عمل میں تبدیل کرنا ہے. اس طاقت کو گناہوں سے لڑنے میں طاقت لگانا ہے انشاءاللہ کہ گناہ کو نہ بولیں گے. یہ طاقت اپنے اندر پیدا کرو. کوئی بھی گناہ کی دعوت دے نہیں. کیا کرو گے؟ نہیں بولو. گناہ کی دعوت دے تو اور نیکی کی دعوت دے فوراً حاضر انشاءاللہ. کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَعَامَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَامَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور حد سے بڑھنے میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. ایک بات میں آپ کو بتاؤں, گناہ میں مدد کرنا کتنا خطرناک ہے یا گناہ کی دعوت دینا کتنا خطرناک ہے. وہ خطرہ یہ ہے کہ فرض کرو اللہ نہ کرے تم نے کسی کو گناہ کی دعوت دی, کسی نے دی, اور بعد میں آپ اجتماع میں آئے, آپ کو یہ احساس ہوا کہ میں نے غلط کام کیا تھا, مجھے یہ گناہ نہیں کرنا چاہیے. آپ نے توبہ کر لی, لیکن آپ کے کہنے سے جو گناہ پہ لگا ہوا تھا ممکن ہے کہ وہ توبہ نہ کرے. اب اس کا گناہ کی آپ کے نام اعمال میں تو آئے گا نا. جب تک وہ بھی توبہ نہ کرے وہ تمہارے اعمال نامے میں آتا رہے گا. کیونکہ جس طریقے سے نیکی کی دعوت دینے والا ایسے ہے جیسے خود نیکی کرنے والا, ایسے ہی جو گناہ کا طریقہ نکالے گا دین میں تو جو لوگ اس پر عمل کریں گے اس کا وبال اس نکالنے والے پر بھی آئے گا. اس لیے ہو سکتا ہے کہ ہم تو توبہ کر لیں لیکن جس کو ہم نے گناہ پہ لگایا, ہماری وجہ سے وہ گناہ کرنے لگا, وہ توبہ نہ کرے تو اس کا جواب بھی ہمیں دینا پڑے گا نا. اس لیے کسی کو گناہ کی دعوت نہ دو. آج یہ پورا یقین کے ساتھ ہم بولیں گے کہ انشاءاللہ ہم نیکی کی دعوت دیں گے. وعدہ کرو انشاءاللہ کہ ہم نیکی کی دعوت دیں گے اور گناہ سے بچیں گے. اس کے لیے ایک عمل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب بھی گناہ کا ارادہ آئے دل میں یا کوئی گناہ کی دعوت دے, فوراً پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کیا پڑھو گے؟ اس کا استعمال کرو. اللہ نے یہ دیا ہے ہم کو ایک وظیفہ, ایک اچھی چیز ہم کو اللہ نے عطا فرمائی, اس کے حبیب نے عطا فرمائی. یوز اٹ. کئی چیزیں ہمارے پاس ہوتی ہیں ہم اس کو یوز ہی نہیں کرتے. دیکھیے گھر میں کبھی کبھی ہم کوئی خوشبو کی بوتل لا کے رکھتے ہیں, اس کا خوشبو کا وہ جو کور ہوتا ہے نا, اس کا جو کنٹینر ہوتا ہے بہت اچھا ہوتا ہے, تو ہم اس خوشبو کو استعمال ہی نہیں کرتے, اس کو رکھتے ہیں. اب وہ خوشبو رکھنے کے لیے ہے کہ یوز کرنے کے لیے؟ جب تک اس کو یوز ہی نہیں کریں گے تو وہ شوکیس میں رکھ کے کیا فائدہ اس کا. وہ خوشبو ہے, اس کو استعمال کریں.
ہر چیز اس کے محل پر اس کے وقت پر استعمال ہونی چاہیے تو فائدہ ہوگا. آپ نے BMW گاڑی لے کر کے آ گئے, ٹویوٹا لے کر کے آ گئے بہت بڑی, اور اس کو پارکنگ میں رکھ دیا آپ نے, تو اس گاڑی کا کیا ہوگا؟ کچھ فائدہ دے گی؟ وہ گاڑی ہے, اس کو چلاؤ, اس کا فائدہ اسی وقت ہوگا جب آپ اس کو ڈرائیو کرو, تو آپ کو کہاں سے کہاں منزل تک پہنچا دے گی. اب بہت اچھی دکھتی ہے گاڑی, اس لیے اس کو آپ کو اپنے پارک کر کے رکھ لیا شو روم میں, تو اس گاڑی کی کوئی ویلیو آپ کو محسوس نہیں ہوگی جب تک کہ آپ اس کو یوز نہ کرو گے. اور یاد رکھو کہ انسان کی بنائی ہوئی چیزیں خراب ہو سکتی ہیں, لیکن اللہ کی عطا کی ہوئی چیز ہمیشہ برکت ہی برکت عطا کرتی ہے, اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی. اس لیے دعائیں کرو, اس کو اٹھا کے مت رکھو. اسی لیے تلاوت کرو, قرآن کو بند کر کے مت رکھو. اسی لیے تعوذ کو پڑھو, اس کو صرف کہیں لکھ کے مت رکھو. اسی لیے تسمیہ یعنی بسم اللہ پڑھو, اس کو صرف کہیں کاغذ میں لپیٹ کے مت رکھو, زبان پر لاؤ اور استعمال کرو, برکتیں حاصل کرو. اب اگر کوئی گناہ کی چیز, گناہ کی دعوت دے گا تو کیا پڑھیں گے؟ زور سے بولو, اور ایک بار بولو. کبھی اتنی مرتبہ اس کو پڑھا تھا؟ نہیں. یہ دیٹ از وائی SDI, یہ ماحول کی ضرورت ہے, ایسا ماحول ملنا چاہیے ہم کو, اور اس کے لیے مسلسل اجتماعات میں حاضری کی ضرورت ہے. نہ صرف سالانہ اجتماع میں بلکہ روزانہ میں, بلکہ ہفتہ واری اجتماع میں جو ہمارے یہاں جس علاقے میں ہوتے ہیں اس میں حاضر ہونا, اس میں بیٹھنا. اس کا ایک فائدہ یہ ہے, چلیے آپ نے کچھ نہیں سیکھا, روز رضوان بھائی نہیں ملیں گے, روز مولانا شاکر نہیں ملیں گے بیان کے لیے, عام مبلغ بھی ہوں گے, کچھ نہیں سیکھا. وہ تو سکھاتے ہیں, لیکن آپ کے حساب سے اگر آپ نے نہیں سیکھا, 2 گھنٹہ اگر آپ اجتماع میں بیٹھے, اتنی دیر گناہ سے تو بچیں گے. یہ کیا کم ہے؟ بچنا زیادہ اچھا ہے. کرنا ایزی ہے, بچنا مشکل, اور بچنے کے لیے اچھی صحبت, اور وہ صحبت ان اجتماعات میں آپ کو ملتی ہے. بولیے نا, بولیے نا, بولیے نا. ایگزامپل دیتا ہوں میں آپ کو. اسلام جیسا بیلنسنگ کوئی مذہب نہیں ملے گا آپ کو. ہر چیز کو بیلنس کیا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ہر چیز کو ایک مقدار پر پیدا کیا ہے. قرآن پاک کی آیت کا مفہوم ہے ایک مقدار پر, ایک بیلنس کے ساتھ. اب انسان کو دیکھ لیجئے, ہر جاندار کو دیکھ لیجئے, اس میں ایک سیمیٹری ہے. سیمیٹری آپ سمجھیں گے, اگر انسان کے جسم کو بیچ سے برابر چیر دیا جائے, آدھا ادھر آدھا ادھر, تو ایگزیکٹ ادھر جو ہے اتنا ہی ادھر ملے گا. آنکھ ایک یہاں ہے, ادھر ایک ہو جائے گی. ناک کے برابر 2 حصے ہو جائیں گے, اس کے بھی برابر 2 حصے ہو جائیں گے. ہاتھ ایک ادھر ہوگا, ایک ادھر ہوگا. کان ایک ادھر ہوگا, ایک ادھر ہوگا. بائی لیٹرل سیمیٹری اس کو بولتے ہیں. دونوں جانب ایگزیکٹلی سیم پروپورشن میں آپ کو ملے گا. یہ خوبصورتی آپ کو خود کے بنانے سے نہیں ملی ہے, یہ اللہ کی قدرت ہے. سبحان اللہ, بولیے نا. اسی لیے انسان کبھی لولا ہو جائے یا فالج ہو جائے, پیرالائسس ہو جائے, تو بدصورت لگنے لگتا ہے, کیونکہ اس کا بیلنس بگڑ جاتا ہے, اس کا توازن بگڑ جاتا ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کو ایک توازن میں رکھا ہے, ایک توازن میں, ایک سسٹم کے ساتھ. اور اس سسٹم میں کئی سسٹم ایک ساتھ کام کرتے ہیں. آپ دیکھیے, دن ہوتا ہے, پھر رات ہوتی ہے, پھر دن ہوتا ہے, پھر رات ہوتی ہے. مسلسل یہ سسٹم چل رہا ہے نا, اس میں کوئی بادھا آتی کبھی نہیں. آپ سوئیں یا جاگیں, سورج تو نکلے گا. آپ 12 بجے اٹھتے ہو اس لیے کہ سورج لیٹ آنے والا ہے, ایسا ہونے والا نہیں ہے. وہ اپنے ٹائم پر ہی آئے گا. وہ پرواہ نہیں کرتا کہ آپ کب تک اٹھتے ہیں. کچھ لوگ تو دن بھر سوتے ہیں, رات بھر جاگتے ہیں, اس لیے رات میں اجالا نہیں ہوتا کہ آپ کے رات میں جاگنے سے اجالا ہو جائے گا. وہ اندھیرا ہی ہوگا, اور آپ نہیں اٹھیں گے تو اجالا نہیں ہوگا, ایسا بھی نہیں, اجالا ہوگا. وہ سسٹم چلتا رہے گا. اللہ نے اس سسٹم کو بنایا, آپ اس کو بدل نہیں سکتے. آپ کو بدلنا پڑے گا اس سسٹم کے مطابق, اور جو اس سسٹم کے مطابق چلتا ہے اللہ اسے خوب برکتیں عطا فرماتا ہے. ہم یہی آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں. اب آپ اگر دیکھیں اپنے آپ کو, خود کو دیکھیں. آپ نے سنا ہوگا, من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. سب مل کر. میں اس لیے یہ کرتا رہتا ہوں کہ ذکر بھی ہوتا رہے, فکر بھی ہوتی رہے, اور لوگ قیلولہ نہ کرنے لگے یہاں پر بیٹھے بیٹھے.
یہیں بیٹھے بیٹھے قیلولہ کر لیں گے، پھر وہ میں آپ تک جو پہنچانا چاہتا ہوں وہ نہیں پہنچا سکوں گا. وہ بات آپ کے کانوں سے اتر کر دل میں جانی چاہیے انشاءاللہ. جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. اب اپنے آپ کو کیسے پہچانیں گے آپ؟ اس کی روحانیت الگ چیز ہے. میں جسمانیت کے ذریعے آپ کو سمجھاؤں. ہمارے جسم میں اللہ نے 2 آنکھیں دی، اللہ نے 2 کان دیے، ناک دی لیکن اس میں 2 سوراخ دیے، اس میں بھی 2 سوراخ ہیں، زبان 1 دی. یہ سسٹم ہم کو کچھ سمجھاتا ہے. 2 آنکھیں ہیں، آنکھیں کتنی، کان کتنے، اور زبان کتنی. اس کا مطلب سنو زیادہ، دیکھو زیادہ، بولو کم. ڈو یو انڈرسٹینڈ؟ لیکن ہم کرتے کیا ہیں؟ بولتے زیادہ ہیں. تو جب سسٹم کے خلاف کریں گے تو پرابلم ہوگا نا. اسی لیے میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا. بولو کم، فضول باتیں نہیں کرو، سنو زیادہ. کسی کی سنتے نہیں، اس کے پہلے بولنے لگتے ہیں. ارے بھائی پہلے اس کو بولنے تو دو. گفتگو کے آداب میں سے میرے آقا فرماتے ہیں کہ گفتگو کے آداب میں سے ادب یہ ہے کہ جب تم آپس میں بات کرو تو جب کوئی ایک بول رہا ہو تو دوسرا خاموش رہ کے سنے. اس کو پہلے سنو تو صحیح کہ وہ بولنا کیا جاتا ہے. اس سے پہلے اپنی رائے دینے لگتے ہو، اس کی بات پوری نہیں ہو پاتی، اس کے مفہوم کو سمجھ ہی نہیں پاتے، پھر مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے اور سماج میں برائیاں پھیلتی ہیں، بدگمانیاں پھیلتی ہیں. ان سب کو روکنا ہے. تو کہا بولتے چلا بولو دیا. 2 کان تمہارا दिलेले आहेत ना अल्लाहने. 2 कानांचा उपयोग करा आणि ऐका आणि कमी बोला. एकच तुम्हाला जीभ दिलेली आहे नाही का. मग जास्त बोलता कशाला तुम्ही? जास्त बडबड 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 करत राहतात, दुसऱ्याचं काय ऐकतच नाहीत, मग प्रॉब्लेम्स होतात. तर दुसऱ्याने बोलू द्या, तुम्ही थोडंफार ऐका त्यांचं आणि ऐकून घ्या आणि नंतर बोला. काय कळत नसेल तर विचारा, पण उलट बोलू नका. पान उतारा करू नका, कोणाची इज्जत काढू नका. तुम्ही दुसऱ्याची इज्जत काढली तर दुसरे तुमची काढतील, आहे की नाही. टीट फॉर टॅट असं होतं की नाही. पण तुम्ही दुसऱ्यांना इज्जत द्या, रिस्पेक्ट द्या, तुम्हाला रिस्पेक्ट मिळेल. बोलिए ना. अब देखिए सिस्टम में आपको बताऊं. हाँ, अब बोलना हो तो सुभान अल्लाह बोलो, बोलना हो तो अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. अल्लाह का जिक्र कसरत से करो, जाकिरीन में शुमार किए जाओगे इंशाअल्लाह. वज़ाकिरीन वज़ाकिरात, कल मैंने जो बताया था खवातीन के मजमे में, तो जिक्र करने वाले और जिक्र करने वालियां, उनमें उनका शुमार होता. तो उठते बैठते चलते फिरते हमेशा अल्लाह का जिक्र कसरत से करते रहते हैं, तो अल्लाह ताला उनका शुमार जाकिरीन में फरमाता है. सिस्टम को देखो, सबका ध्यान है, पीछे वालों का, इन लोगों का नहीं है क्या? सबका ध्यान है माशाअल्लाह. यहां पर सबका ध्यान है माशाअल्लाह. पीछे वालों आपको आवाज आ रही मेरी? एक बार क्लास में मैं पढ़ा रहा था और मैंने पूछा बच्चों पीछे वाली बेंच पर सबसे पीछे जो बैठे उनको मेरी आवाज आ रही है? तो सबसे पीछे वाला बोला सर नहीं आ रही है. तो मैंने कहा जब नहीं आ रही तो जवाब कैसे दिया? तो ऐसे कभी कभी होता है. चलिए अच्छा लगा आप मुस्कुराए, अल्लाह आपको हमेशा मुस्कुराता रखे. मुस्कुराना भी मेरे आका की सुन्नत है और इसी नीयत से मुस्कुराइए कि मुस्कुराना मेरे आका की सुन्नत है, तो ये मुस्कुराना भी इबादत है इंशाअल्लाह. ये मिजाज हमको पैदा करना है. यहां से हमको कटुता लेके नहीं जानी है, मिठास लेके जानी है. मोहब्बत रसूल की मिठास लेके जाना है, सुन्नत रसूल की मिठास लेके जाना है, कुर्बे रसूल का की मिठास लेके जाना है. लेके जाएंगे ना इंशाअल्लाह. सिस्टम को देखो, अल्लाह ने एक सिस्टम बनाया. अब एक सिस्टम नहीं, एक वजूद में कई सिस्टम है. खाना खाते हो, मुंह, गिजा की नाली, मैदा, छोटी आंत, बड़ी आंत, उसके बाद एग्जिट है ना. माउथ, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस. बच्चे देखिए, होशियार बच्चे माशाल्लाह पढ़ते हैं इसलिए जवाब दे रहे हैं माशाल्लाह. दिस इज व्हाट इज दिस? दिस इज डाइजेस्टिव सिस्टम. यस, ये एक सिस्टम है. अब आपने खाना खाया, उसका क्या बनता है? जो खाना खाते हैं उसका क्या बनता है? उससे भी खून बनता है ना.
اتنے گھبراتے کیوں ہو؟ خون بنتا ہے نا. اب ایک پتے کی بات میں آپ کو بتاؤں, ہمارا بدن میکسیمم پانی ہی ہے. 70% آف دا ہیومن باڈی از واٹر. کیا آپ کو پتا ہے؟ پانی. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ہر شے کو پانی سے حیات بخشی ہے. ہماری باڈی کا 70% از واٹ؟ واٹر. لیکن بدن کو زخم ہوتا ہے تو خون نکلتا ہے, پانی نہیں نکلتا. یہ بھی تو اللہ کی قدرت ہے, اس پہ غور کرو. خود میں اللہ کی قدرت کو دیکھو, تب خود کو پہچانو گے تو اپنے رب کو پہچانو گے. میں سائنس کے ذریعے سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو. بدن میں زخم ہوتا ہے, بدن کنسسٹ آف واٹر, لیکن جب زخم ہوگا تو پانی نہیں نکلتا. کیا نکلتا ہے؟ خون نکلتا ہے. لیکن خون کو دورہ کون کرتا ہے؟ دل. خون کا دورہ بدن میں کون کرتا ہے؟ لیکن جب دل ٹوٹتا ہے تو آنسو کا پانی نکلتا ہے. اس پر غور کرو میرے عزیز, کیا قدرت ہے. یہاں پورا پانی پانی ہے جس میں, وہاں سے خون نکلتا ہے جس میں پورا خون ہی خون ہے, وہ ٹوٹتا ہے تو پانی نکلتا ہے. یہ کس کی قدرت ہے؟ پھر خود کو پہچانو, اپنے رب کو پہچانو گے. بولو نا محبت سے ذرا, اور تڑپ کے بولو ذرا, اور محبت سے بولو نا ذرا. تو ڈائجسٹو سسٹم جب بلڈ کو, جب فوڈ کو ڈائجسٹ کرتا ہے تو خون بنتا ہے. اب اس خون کو بدن میں پہنچانے کے لیے کون سا سسٹم ہے؟ سرکولیٹری سسٹم. ویری گڈ, ماشاءاللہ, بڑا ہوشیار بچہ ہے. کیا نام ہے تمہارا؟ محمد اویس. کہاں سے آئے ہو؟ بڑی درگاہ, ناسک کے ہو؟ سبحان اللہ. کون سی کلاس میں پڑھتے ہو؟ 8 میں پڑھتے ہو. ماشاءاللہ, اچھا نالج ہے, بہت اچھا, ویری گڈ. کون سے اسکول میں ہو؟ اچھا, نرملا کانوینٹ میں ہو. ماشاءاللہ, بیٹھ جائیے. تو سرکولیٹری سسٹم. اب سرکولیٹری سسٹم کیا کرتا ہے؟ پورے بدن میں خون کو پہنچاتا ہے. اس کو پمپ کون کرتا ہے؟ دل. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا, سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. لیکن یہ دل اپنی مرضی سے نہیں دھڑکتا ہے, اس کو بھی کوئی کنٹرول کرتا ہے. وہ کون ہے؟ برین, دماغ. وہ کچھ نہ کچھ ایسے کیمیکلز کو سیکریٹ کرتا ہے. ایڈرینلن. ایڈرینلن زیادہ ہوگا دل زیادہ دھڑکے گا, اس کو سیکریٹ کرنے کا کام اب یہ دماغ کا جو سسٹم ہے اس کو کہتے ہیں نروس سسٹم. کیا کہتے ہیں؟ نروس. اسی لیے آدمی دماغی طور پر کبھی کمزور ہوتا ہے, آدمی بولتے ہیں نروس ہو گیا ہے. تو یہ نروس سسٹم. اعصابی نظام. دماغ, بڑا دماغ, چھوٹا دماغ, یہ پیچھے جو نخائی ڈور جس کو کہتے ہیں, وہ اسپائنل کارڈ, اس کے اندر اسپائن ہوتی ہے وہ, اور وہ چھوٹے چھوٹے اعصاب وائٹ کلر کے پورے بدن میں, جیسے الیکٹریکل وائرنگ ہوتی ہے نا, ایسے پورے بدن میں وائرنگ پھیلی ہوئی ہے. جیسے آرٹریز, وینز اینڈ کیپلریز, اس کی وائرنگ پورے بدن میں پھیلی ہوئی, پورا بلڈ پہنچانے کے لیے, ایسے کرنٹ کو پہنچانے کے لیے, الیکٹریکل پلس کو پہنچانے کے لیے پورے بدن میں وائرنگ ہے, یا اعصاب کی وائرنگ ہے. یہ ایک سسٹم, دماغ کا سسٹم. لیکن دماغ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ایک سسٹم اور ہے, کھوپڑی. اللہ نے کیسا اس کو سیف رکھا ہے جانتے؟ یہ ہیلمٹ آلریڈی ہے. اتنا نرم ہوتا ہے نا دماغ. بھیجا کھایا کہ نہیں بھیجا کسی کا؟ کسی بکرے کا ہی کھاتے ہو؟ کبھی کبھی ماں باپ کا بھیجا بہت کھاتے ہو تم لوگ, تو تھوڑا سا اپنا بھیجا یوز کرو. اللہ نے آپ کو بھیجا دنیا میں, اور بھیجا دے کے بھیجا ہے, تو اس کا یوز کرو. دیکھو یوز کرنا بہت ضروری ہے. یوز ایک پرنسپل ہے, ایک اصول ہے. either you use it or you lose it. either you use it or you lose it. that is how. کیسے میں آپ کو بتاؤں؟ this is my hand, right? I'm using it. if I don't use it, اگر میں اس کو باندھ کے رکھوں 1 مہینہ, 1 مہینے کے بعد کھولوں گا تو چلے گا؟ یہ سن ہو جائے گا نا. اسی طرح دماغ کو یوز نہیں کرو تو چلے گا؟ تو اس کو یوز کرو. اسکول میں جاؤ, پڑھائی کرو, مدرسے میں جاؤ, قرآن پڑھو, کچھ یاد کرو, کچھ سوچو, کچھ فکر کرو, کچھ سمجھو. بے فکر ہو کے پڑھو, دماغ کچھ کرتا ہی نہیں ہے. either use it or lose it.
تو یوز کرو اس کو. اور یوز کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ مسلسل اللہ کی یاد کرو. اس کا بہترین یوز یہی ہے کہ اللہ کی قدرت میں غور و فکر کرو. یہ بھی ہمارے لیے عبادت ہے. بولو نا, بلند آواز سے بولو, اور بلند آواز سے بولو. سب مل کر دونوں ہاتھوں کے ساتھ اٹھا کر کے بولو, اور بلند آواز سے دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. آج ہم کو ایک ریزالو کرنا ہے کہ ہم گناہوں سے سچی توبہ کرتے. دو کاموں کا وعدہ کرو. وقت ختم ہو گیا ہے, عصر کا وقت ہو گیا ہے. دو کاموں کا وعدہ کرو. ایک تو کچھ بھی ہو جائے نماز نہیں چھوڑیں گے, اور نمبر تو کچھ بھی ہو جائے گناہ کی طرف نہیں جائیں گے. طاقت پوری اس میں لگا دو. دو ہی کاموں کی بات کرتا ہوں آج, تیسری کوئی بات نہیں کرتا ہوں. دو کام یہ کر لو, باقی کام سب یہی اس کے ذریعے ہو جائے گا انشاءاللہ. نمبر ایک, بولو, نماز. کسی بھی حالت میں نماز چھوٹنی ہی نہیں چاہیے. سفر میں ہو, حضر میں ہو, بستر میں ہو, باہر ہو, بازار میں ہو, کہیں بھی نماز کا وقت ہو جائے طلب پیدا کرو کہ نہیں مجھے نماز پڑھنی ہے. کرو گے انشاءاللہ. بے قرار ہو جاؤ, کچھ بھی کام ہو, نہیں نماز پڑھنی ہے. کرو گے انشاءاللہ. میں نے اپنی زندگی میں ہمیشہ دیکھا ہے, آج کل بائک آ گئی اور گاڑیاں لوگ آتے ہیں لینے کے لیے, سب ہو جاتا ہے. اس زمانے میں جب ابتدائی لمحات تھے سنی دعوت اسلامی کے, اجتماع کے لیے ہم لوگ بسوں سے جاتے تھے, بی ایس ٹی سے جاتے تھے, ایس ٹی بسوں سے جاتے تھے. مالیگاؤں میں بھی ایس ٹی بس سے آتے تھے. یہ راستے بھی اچھے نہیں تھے, 9 گھنٹے لگ جاتے تھے آنے کے لیے. اس وقت آتے تھے تو اکثر میں نے دیکھا, بلکہ ہمیشہ یہی دیکھا, میں ڈاکیارڈ روڈ کے بس سٹاپ پر کھڑا ہوں, مرکز پر جانے کے لیے, کہیں اور جانے کے لیے بس کا انتظار کر رہا ہوں, اور اذان ہو گئی, عصر کی نماز کی اذان ہو گئی. اب میں سوچتا ہوں یہاں پر کھڑا رہوں یا نماز پڑھوں. اگر میں بس سٹاپ سے ہٹتا ہوں اور بس آ گئی تو پھر نیکسٹ بس کب آئے گی, پھر ٹائم پہ پہنچوں گا کہ نہیں پہنچوں گا. تو میں نے یہ ایکسپیرینس کیا کہ میں نے وہ بس کا انتظار چھوڑ کے نماز پڑھی, اور دوبارہ بس سٹاپ پر واپس آیا تو جو لوگ پہلے سے کھڑے تھے وہی کھڑے ہی تھے, اور جیسے بھی نماز پڑھ کے آیا بس آ گئی. میں نے سوچا یا اللہ اچھا ہوا کہ میں نماز پڑھ کے آ گیا, ورنہ یہیں کھڑا ہی رہتا, وہ جماعت بھی چلی جاتی اور پھر پتہ نہیں کب نماز پڑھتا اور کیا ہوتا. لیکن کسی ایک مرتبہ ایسا ہوا میرے ساتھ کہ میں نے سوچا کہ اب نماز وہیں جا کے پڑھوں گا. میں بھی بس آ رہی تو میں کھڑا رہا اور لوگ نماز پڑھ کے بھی آ گئے, مطلب مسجد سے لوگ باہر بھی نکلے. اس دن سے میں نے سوچا کہ نہیں اب میں ایسا نہیں کروں گا, اب پہلے کیا نماز. تو آپ بھی آج سے ناسک سے, وادی صادق سے یہ تحفہ لے کے جائیں گے. سب وعدہ کرو, سچا وعدہ کرو, پورا مضبوط وعدہ کرو انشاءاللہ کہ نماز کسی حال میں قضا کرنی نہیں ہے. اور طاقت لگے گی اس میں, جو طاقت ادھر ادھر لگاتے ہو نا نعرے لگانے میں, اس میں لگاؤ, یہ نماز پڑھنی ہے. نمبر 2, گناہ کے لیے کوئی بھی دعوت دے نو. یہ واٹس ایپ پر جو گناہ چلے یہ بھی سب بند کرو, اس سے بھی توبہ کرو. گندی گندی تصویریں بھیجتے ہیں, گندے گندے میسیجز بھیجتے ہیں, جھوٹے میسیجز بھیجتے ہیں, عجیب و غریب گناہ پھیلانے کا ذریعہ ہم بنتے ہیں. اس سے توبہ کرو کہ اس کو صرف استعمال کریں گے تو ضروری کمیونیکیشن کے لیے یا دینی کام کو پھیلانے کے لیے, گندگی پھیلانے کے لیے ہم یہ کام نہیں کریں گے. تو انشاءاللہ عصر بعد میں کنٹینیو کروں گا. تو آپ جائیں گے تو نہیں نا کہیں, پکا 100%. اللہ جزائے خیر دے. عصر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے. رحمت اللہ وبرکاتہ. عصر سے قبل ہم نے کچھ تربیت حاصل کرنے کی کوشش کی, اور یہ اپنے آپ سے یہ وعدہ کیا ہے, 2 وعدے کیے ہم نے. نمبر 1, نماز کی پابندی کریں گے, کسی حال میں نماز چھوٹنی نہیں چاہیے. صبح بھی اٹھتے وقت اگر تھوڑی دیر تکلیف ہوتی ہے, ایک بار اٹھ جاؤ تو پوری راحت ہو جائے گی انشاءاللہ. زور لگاؤ گے انشاءاللہ. نمبر 2, گناہ نہیں کرنا. اس کے لیے نہ بولنے کی ہمت اپنے اندر پیدا کرو. بہت سارے پریشرز ہوتے ہیں, دوستوں کے پریشرز, فیملی کے پریشرز, گھر والوں کے, پڑوس کے, یا کلاس میٹس ان کے پریشر. ابے چلنا, ایک پکچر دیکھے گا تو کیا ہوگا, ابے چلنا, یہ کرے گا تو کیا ہوگا.
کبھی کبھی گٹکا کھا لے, کبھی کوئی بولے گا سگریٹ پی لے. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہی بڑے بڑے گناہوں کی طرف لے جاتی ہیں. اس لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا, نہ کسی گناہ کو چھوٹا سمجھو, نہ کسی نیکی کو چھوٹا سمجھو. چھوٹے چھوٹے گناہ اگر چھوٹا سمجھ کے کرو گے تو بڑا پہاڑ بن جائیں گے. چھوٹی چھوٹی نیکیاں جمع کرتے رہو گے, نیکیوں کا پہاڑ بن جائے گا. اس لیے سبحان اللہ کو جمع کرتے رہو, اس کو چھوٹا نہیں سمجھو. یہ ہم نے سمجھا. میں بتا رہا تھا آپ کو, اب کچھ تھوڑی سی بات میں آپ سے کروں, پھر جاتے جاتے کچھ نعت بھی ہو جائے گی, لیکن سیریسلی کچھ ہم کو سمجھنا ہے, ٹریننگ حاصل کرنی ہے. بیانات پھر آپ کو سننے ہیں, امیر سنی دعوت اسلامی کا بیان سننا ہے, حضرت قبلہ مفتی نظام الدین صاحب سے سوال و جواب کا سیشن کرنا ہے. مغرب کے بعد آپ کے سوالات ہوں گے, حضرت کے جوابات ہوں گے, لیکن اس سے پہلے کچھ اپنے دل کو نرم کرنا ہے اور عمل کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرنا ہے. کچھ یہاں سے سیکھ کر جانا ہے. سسٹم کی بات میں بتا رہا تھا. تو ایک سسٹم ڈائجسٹو سسٹم ہے, دوسرا سسٹم سرکولیٹری سسٹم ہے, تیسرا سسٹم نروس سسٹم ہے. اور اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اللہ نے اس کو ایک باکس میں رکھ دیا ہے. وہ کھوپڑی ہے ہماری, اسکل ہے نا. کہ اللہ کتنا کریم ہے کہ دماغ اتنا نازک ہے, اس کو اتنے سخت پنجرے کے اندر اللہ نے رکھ دیا ہے کہ کتنے بھی دھکے لگتے ہیں تو وہ محفوظ رہتا ہے. اسی طرح دل دیکھیے, دل کے اطراف یہ پھیپڑوں کو اللہ تعالیٰ نے وہ ہڈی کے پنجرے میں رکھ دیا ہے. یہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا, تو اللہ نے اس کو محفوظ کر دیا ہے. اسی طرح لا الہ الا اللہ ایک مضبوط قلعہ ہے, اس پہ اللہ نے ہماری ایمان کو محفوظ کر دیا ہے. ایک مضبوط قلعہ ہے. اب ہم کو سسٹمز کو جوڑ کے دیکھنا ہے. یہ سارے سسٹم ایک ساتھ چلتے ہیں. اس وقت میں نے چائے پی ہے, وہ ڈائجسٹ بھی ہو رہی ہوگی. اسی وقت میرا بلڈ بھی سرکولیٹ کر رہا ہے. اسی وقت میرا دماغ سوچ بھی رہا ہے. اسی وقت میری آنکھ دیکھ بھی رہی ہے. اسی وقت میری زبان بول بھی رہی ہے. اسی وقت میرے کان سن بھی رہے ہیں. اسی وقت میرے پھیپھڑے سانس بھی لے رہے ہیں, میری ناک سانس لے رہی ہے. اسی وقت مجھے احساس بھی ہو رہا ہے. اسی وقت میرے ہاتھ بھی حرکت کر رہے ہیں. ایک سسٹم اللہ نے اور بنایا جس کو اسکیلیٹل سسٹم کہتے ہیں, ہڈیوں کا سسٹم. اس پر گوشت کو چڑھا دیا ہے. اور اس کا پورا بیان اللہ نے 18ویں پارے میں سورہ مومنون میں کیا ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچہ کیسے بڑھتا ہے. سائنس نے بعد میں بیان کیا ہے اور قرآن نے پہلے بیان کر دیا ہے, لیکن ہم نے پڑھا نہیں ہے, اس لیے ہم نے سمجھا نہیں ہے. اب یہ سارے سسٹم ایک ساتھ کام کرتے ہیں. اب ذرا سا امیجن کریں کہ کسی ایک سسٹم کا فیلئر ہو, کوئی ایک سسٹم فیل ہو جائے, اللہ نہ کرے, تو دوسرے سسٹم اس سے متاثر ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں؟ اگر سرکولیٹری سسٹم فیل ہو جائے, بلڈ نہیں سپلائی ہو, ہارٹ فیل ہو, پھر کیا ہوگا؟ موت ہو جاتی ہے انسان کی. نروس سسٹم فیل ہو جائے, دماغ کام نہ کرے, ہاتھ پیر لٹکنے لگتے ہیں, کام نہیں کرتے. اسکیلیٹل سسٹم کوئی فریکچر ہو جائے تو آدمی چل پھر نہیں سکتا. ڈائجسٹو سسٹم فیل ہو جائے, ہضم نہیں ہو, پیٹ میں گڑبڑ ہو تو آدمی بھاگتا ہے, پھر کھا نہیں سکتا. یس اور نو بولو, جواب دو. ایسا ہوتا ہے نا. تو یہ سارے سسٹم جب کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ فیلئر میں جاتے ہیں تو کیا ہم اس کو ایسے ہی چھوڑ دیتے؟ کرتے کیا ہے اس کو بچانے کے لیے؟ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی کوئی ایک سسٹم بھی کہیں فیل ہوا تو ڈاکٹر اس سسٹم کو سپورٹ دیتے ہیں, ایکسٹرنل سپورٹ, کہیں نہ کہیں سے سپورٹ دیتے ہیں. جیسے ہارٹ فریکچر ہو گیا تو اب اس کو پلاسٹر لگا کے سپورٹ دیتے ہیں, اس کو اموبلائز کرتے ہیں کہ وہ ایسا ہی رہے گا, سپورٹ کرو اس کو, سپورٹ کرو. ٹوٹا ہے تو سپورٹ کرو. دل سانس کام نہیں کرتی, وینٹیلیٹر کا سپورٹ, تاکہ سانس چلے اور کسی طرح پمپنگ ہوتی رہے. ڈائجسٹو سسٹم کام نہیں کرتا, بدن کھانا ہضم نہیں ہوتا تو گلوکوز کے ذریعے سپورٹ کہ کہیں نہ کہیں انرجی اس کو پہنچتی رہے. ہم باقی علاج کرتے رہیں گے, اس کا کام چلتا رہے. ہوتا ہے نا ایسا. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی میں بہت سارے سسٹم ایک ساتھ دیے ہیں. اس سسٹم میں ایک سسٹم ہے ماں باپ, اولاد. ایک دیکھیے, ایک ہے اصل, دوسری اس کی نسل, پھر اس کی ہے برانچز. جیسے درخت ہے
جڑ اس کی اصل ہے، پھل اس کی نسل ہے، اور اس کی شاخیں اس کی برانچز ہیں. اسی طریقے سے آپ دیکھیں جڑ یہ اصل ہے، باپ، ماں، دادا، دادی، نانا، نانی، یہ سب اصل ہے. اور بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، نواسا، نواسی، یہ سب نسل ہیں، اصل اور نسل. پھر چاچا، چاچی، پھوپھا، پھوپھی، ماموں، ممانی، یہ شاخیں، یہ سب برانچز ہیں پورے. بولیے نا، سمجھنے کی کوشش کی. یہ پورا سسٹم ہے. اب اس میں اگر ایک جگہ کہیں فیلیور آیا پورا سسٹم کرمبل ہونے لگتا ہے. اسی لیے اسلام نے ایک پورا مکمل نظام ہم کو دیا ہے، ایک دوسرے سے جوڑے رکھا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں وہ کون سا عمل ہے جس کے ذریعے روزی میں برکت ہوتی ہے. اب مجھے بتائیے کیا پڑھیں گے تو روزی میں برکت ہوتی ہے؟ جی نماز اور قرآن شریف، اور میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں درود شریف، اور جی اللہ کا ذکر، اور اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنا. سنو میں آپ کو بتاتا ہوں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کی روزی میں خوب برکت ہو وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، صلہ رحمی کرے. کیوں ایسا؟ وجہ کیا ہے؟ روزی یہ ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہماری، ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے. ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں. ایک غلام، ایک نوکر سمجھ لیجئے، ایک آقا کے گھر میں کام کرتا تھا. تو آقا نے سوچا کہ یہ اور اچھا کام کرے، اس لیے میں تھوڑی اس کی تنخواہ کو بڑھا دوں، اس کا پگار، اس کی سیلری اس کو بڑھا دوں تاکہ اور جلدی آئے گا، جلدی کام کرے گا، زیادہ کام کرے گا. تو اس نے تنخواہ بڑھا دی. اب سوچا یہ جلدی آ کر کام کرے گا، لیکن دیکھا تو وہ ویسا ہی کرتا رہا. اس نے کام میں کوئی ورودھی نہیں کی، اس میں کچھ انکریز نہیں کیا، یا اپنے ایکٹیویٹیز میں کچھ بڑھایا نہیں. تو مالک نے سوچا کہ یار میں نے تو سوچا تھا کہ یہ جب پیسے بڑھاؤں گا تو یہ کم زیادہ کام کرے گا، تو یہ تو اتنا ہی کر رہا ہے، کیا ضرورت ہے اس کی پگار کو بڑھانے کی؟ کم کرتا ہوں واپس سے. پہلے بھی اتنا ہی کام کرتا تھا، ابھی بھی اتنا ہی کام کرتا ہے. میں نے تو انسینٹیو دیا تھا کہ زیادہ کام کرے گا. تو کچھ مہینوں کے بعد اس نے اس کی سیلری اتنی کم کر دی. اب اس کے چہرے پہ کچھ بھی فرق نہیں آیا. جب پگار بڑھایا تو بھی فرق نہیں آیا، کم کیا تو بھی فرق نہیں آیا. نہ اس نے کچھ کہا پہلے نہ بعد میں. اب اس کو بھی حیرت ہوئی کہ یہ آدمی عجیب ہے، جب میں نے پیسے بڑھائے تو بھی کچھ نہیں بولا، جب میں نے کم کیے تو کم سے کم اس وقت تو بولتا کہ آپ نے کم کیوں کیا، تو بھی کچھ نہیں بولا. تو اس کو بلایا، کہا یار تو یہ بتا تجھ کو کوئی فرق ہی نہیں پڑا؟ میں نے سیلری بڑھائی تو فرق نہیں پڑا، سیلری کم کی تو فرق نہیں پڑا. تو غلام نے بڑا پیارا جواب دیا. اس نے کہا کہ حضور میرے مالک، میں جانتا ہوں کہ آپ نے مجھے سیلری بڑھائی، لیکن میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ روزی دینے والے آپ نہیں ہیں. روزی کون دیتا ہے؟ اللہ. وجہ کیا تھی؟ اس وقت مجھے حیرت نہیں ہوئی آپ نے سیلری بڑھائی، کیونکہ جس مہینے آپ نے سیلری بڑھائی اسی دن میرے گھر میں بچے کی ولادت ہوئی تھی. تو میں نے سوچا کہ اللہ نے اس بچے کی روزی کا انتظام کر دیا ہے، آپ نے کچھ نہیں دیا. اور پھر کچھ مہینے کے بعد آپ نے سیلری کم کی، اسی مہینے میری ماں کا انتقال ہوا. تو میں نے سوچا جو ماں کو میں کچھ دیتا تھا پر اب ماں چلی گئی تو اللہ نے کم کر دیا. تو اس میں میرا کیا گیا؟ جو آتا ہے اپنی روزی لے کے آتا ہے، جو جاتا ہے اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے. دینے والا وہی ہے جو سب کو برابر عطا فرماتا رہتا ہے. اللہ نے یہ سب جوڑے رکھا ہے اس پورے سسٹم کو. آج بچے جو بے راہ روی کی طرف جا رہے ہیں، یہ سسٹم کے ٹوٹنے کی وجہ سے. اللہ نے جو نظام دیا ہے، اس کے رسول نے ہم کو جو نظام دیا ہے، اس کے ٹوٹنے کی وجہ سے. اس زمانے کو یاد کریں جب ماں باپ مصروف ہوتے تھے تو نانی گود میں لے کے بچے کو بیٹھتی تھی، جھولا جھولاتی تھی، مصطفیٰ کے نغمے سناتی تھی. آج کی نانی بھی ٹی وی دیکھتی ہے، یہ سر نو دادا بھی ٹی وی دیکھتے بیٹھے ہوئے ہیں، تو قرآن کون سنائے گا؟
تربیت کون کرے گا؟ کوئی سنانے والا ہے ہی نہیں. حضور کے واقعات کون سنائے گا؟ امام حسین کی باتیں کون سنائے گا؟ سب جو ہے وہ جودھا اکبر دیکھتے بیٹھے ہوئے ہیں. یس اور نو؟ یہ ہنسنے کی بات ہے؟ یہ سسٹم ہم نے توڑا ہے. اور پھر بچے نافرمان ہوتے ہیں تو بولتے ہیں ان کو ذرا قافلے میں لے کے جاؤ. تم کو قافلے میں پہلے جانا پڑے گا. یو ڈیزرو ٹو گو ان قافلہ فرسٹ، کیونکہ تم نے پوری زندگی کا ستیہ ناش کر دیا، اپنے بچوں کا بھی کیا، اپنے پوتے کا بھی کیا. تم ذمہ دار ہو، تم ذمہ دار ہو اس کے. پہلے تم قافلے میں چلو، پھر بچے آئیں گے. ماں کھانا کھلا رہی ہے، کھانا، اور کھانا کھلاتے وقت بیٹا آ کر کھانا یہاں کھلاتی ہے، ٹی وی دیکھ رہی ہے اسے. وہ بچے کو دیکھ بھی نہیں رہی ہے. بچہ بھی منہ کھولے ہوئے دیکھ رہا ہے ٹی وی کو ہی. اب وہ نوالا اندر جائے گا تو کیا لے کے جائے گا اندر؟ برکت. کون سی برکت لے کے جائے گا؟ وہ بسم اللہ کی برکت لے کے جاتا تو نیکی کی طاقت لے کے آتا، لیکن وہ طاقت نہیں آتی، گناہ کی طاقت ہوتی ہے، کیونکہ گناہ دیکھ کے وہ نوالا اترتا ہے. وہ کیا کرے گا؟ یہ سسٹم ہم نے توڑا ہے، اس کو ریسٹور کرنا پڑے گا. اللہ نے ماں کی گود بچے کے لیے ایک بڑی عظیم درسگاہ رکھی ہے، بہت بڑی درسگاہ ہے. لیکن اس درسگاہ کو کس طرح سے بنایا میں آپ کو بتاؤں. جاندار دو قسم کے ہیں دنیا میں، پھر سائنس کی طرف آ گیا میں. ایک قسم کے جاندار وہ ہیں جن کے انڈے بدن سے باہر نکلتے ہیں پھر اس میں بچے پیدا ہوتے ہیں. اور دوسری قسم کے جاندار وہ ہیں جن کے انڈے پیٹ کے اندر ہی رہتے ہیں، اسی میں بچے پیدا ہوتے ہیں، پھر بچے باہر نکلتے ہیں. جیسے مرغی ہے، وہ انڈا دیتی ہے، بچہ انڈے سے ہی نکلے گا لیکن پیٹ کے اندر نہیں نکلتا، وہ باہر، ایکسٹرنل فرٹیلائزیشن ہے اس کا. اور انسان ہے تو خواتین کے پیٹ میں بھی اللہ نے انڈے پیدا فرمائے ہیں، وہ انڈے اندر ہی ڈیولپ ہوتے ہیں، بچہ بن کر پھر جنم لیتا ہے، باہر نہیں آتا. دیکھا آپ نے؟ لیکن جب باہر آتا ہے وہ بچہ انڈے سے، جیسے مرغی کا بچہ ہے، تو مرغی اس کو اپنے پروں میں لیے رکھتی ہے، اس کی تربیت کرتی ہے. مرغی کی ایک آواز پر بچے اگر چیل آ رہی ہو تو دوڑتے ہوئے اس کے پروں میں آ کر کے چھپ جاتے ہیں. یہ اللہ کی رحمت ہے جس کا اظہار اس طریقے سے ہوتا ہے. وہ بے زبان ہے پھر بھی زبان رکھتی ہے. وہ کٹ کٹ کٹ، وہ بچہ سمجھ جاتا ہے ماں کٹ 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 کیوں کری. ماں دانے کے لیے کٹ کٹ کرے گی تو آواز الگ ہے، تو بچہ وہ دانا اٹھانے کے لیے آئے گا. اور ماں چیل کی آواز پر کٹ کٹ کرے گی تو وہ آواز الگ ہے، تو بچہ آ کے پروں میں چھپ جائے گا. وہ بچہ مرغی کا بچہ. لیکن وہ بچے مرغی کے، وہ بچے جو بوائلر ہیں، جن کو ماں کی صحبت نصیب نہیں ہوتی، ان کو گھر میں لا کے دے کے دیوانے کی طرح ادھر ادھر بھاگتے ہیں، کیونکہ تربیت نہیں ہے. آپ نے آبزرو کیا؟ بازار سے چکن لے کے آؤ، جو چھوٹے بچے ہیں ان کو چھوڑو، وہ ادھر بھاگتا ہے، کوئی ادھر بھاگتا ہے، کوئی ادھر بھاگتا ہے. کیوں؟ کوئی ہے نہیں اس کو سمجھانے کے لیے، ماں نہیں ہے اس کی. لیکن جس بچے کی ماں ہوتی ہے نا، وہ بچہ برابر کنٹرول میں ہوتا ہے. دیکھا آپ نے؟ دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ آپ اس پر غور کیجئے. ایک پرندے کا یہ عالم ہے. تمہارے بچوں کو تم نے بولر کی طرح چھوڑ دیا ہے ادھر ادھر دوڑنے کے لیے، کوئی تربیت کرنے والا نہیں. اور تمہیں ٹائم نہیں ہے تو قافلے میں ہمارے پاس تو دو، وہ بھی لے کے نہیں آتے ہو، اس میں بھی جانے نہیں دیتے ہو کہ ایس ڈی آئی کے قافلے میں بھیجا جائے. ہفتہ وار اجتماع میں ذرا لے کر کے میں چلتا ہوں، اس بچے کو تھوڑی عادت لگا دوں، مسجد میں بیٹھے گا. تم ہی خود نہیں آتے تو کیسے ہوگا؟ یہ تربیت حاصل کرو، قافلوں میں جاؤ، اجتماعات میں شرکت کرو. صرف ایک سالانہ اجتماع میں نہیں، ہر ہفتے میں شرکت کرو. پھر بچہ ماں کے پیٹ میں جب تک رہتا ہے، 9 مہینے تک وہ رہتا ہے، اس کے بعد جنم ہوتا ہے. جنم کے بعد وہ دودھ پیتا ہے ماں کا. روزی دینے والا مولا بچے کے پیدا ہونے سے پہلے اس کے سینے میں دودھ اتارتا ہے. آپ اس پر غور کیجئے. دودھ پہلے بنتا ہے، بچہ بعد میں پیدا ہوتا ہے. روزی پہلے آتی ہے. تم روزی کے لیے اللہ کو بھول گئے ہو، وہ تمہارا انتظام پہلے کر رہا ہے. آپ جانتے ہو جب اذان ہوتی ہے تو اللہ فرماتا ہے فرشتوں بندوں کی روزی کو اٹھا کے مسجد میں رکھ دو، جو یہاں آئے گا اس کو عطا کروں گا. اور تم دکان پہ گراہک ڈھونڈتے ہو، روزی پہنچی ہوئی ادھر، وہاں لینے آتے نہیں ہو، اس لیے برکت نہیں ہوتی. اس لیے آج ہم نے ارادہ کیا کہ دکان چھوڑ کے نماز کو جائیں گے پہلے، انشاءاللہ روزی پیچھے پیچھے آئے گی. ہم اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، روزی کہیں نہیں جائے گی، کیونکہ روزی دینے والا تو اللہ تبارک و تعالی ہے نا، وہ ہمیں سجدے میں روزی عطا فرما دے گا. ہم نماز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. وعدہ کرو پھر ایک بار کہ نماز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ.
تو عرض کر رہا تھا کہ ماں کے سینے میں دودھ اتارا. سینے میں کیوں اتارا؟ تاکہ وہ بچے کو سینے سے لگا کے دودھ پلائے, اس کی گرمی ہو, اس کی محبت کی حرارت ہو تو ماں سے محبت پیدا ہو. بوتل کے دودھ سے وہ محبت پیدا نہیں ہوتی, ڈبے کے دودھ سے وہ محبت پیدا نہیں ہوتی جو ماں کے سینے کے لگنے سے ہوتی ہے. وہ حرارت ہے, وہ محبت ہے, وہ الفت ہے, وہ راحت ہے, وہ نعمت ہے, اس کے قدموں میں جنت ہے, لیکن وہ وہاں بیٹھنے سے ملتی ہے. اس لیے وہ تربیت ضروری ہے, وہ سسٹم ضروری ہے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کی روزی میں برکت ہو تو رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے, ان کا حق ادا کرے, ان کو دے گا اللہ تم کو دے گا. بولیے نا, پھر سے بولو اور محبت سے بولو اور طلب کے اللہ کا ذکر کرو. دینے کا حکم ہے. ایک صحابی میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, میں بہت محنت کرتا ہوں, کماتا ہوں, روزی حاصل کرتا ہوں, میرا ایک بھائی ہے جو بالکل نہیں کماتا, اب میں ہی اس کو کھلاتا ہوں, تو کب تک اس کو دیتا رہوں؟ کیا میں اس کو دیتا رہوں یا بند کر دوں؟ میرے آقا نے فرمایا تم یہ کیوں سوچتے ہو کہ تم اس کو کھلاتے ہو؟ تم یہ سوچو کہ اس کے حصے کی روزی بھی اللہ نے تمہیں دے دی ہے, اور تمہارے ذریعے سے دے کر کے, تمہارے ذریعے سے دلا کر کے وہ تم کو عزت عطا فرما رہا ہے. وہ چاہتا تو کسی اور کے ذریعے اس کو دیتا تو اس کو عزت ملتی, تم دے رہے ہو تو تم کو عزت مل رہی ہے, تو اس کو دیتے رہو, اللہ تمہیں برکت عطا فرماتا رہے گا. یہ سب سلسلے ہیں, یہ سب سسٹمز ہیں. تو ایک سسٹم ٹوٹتا ہے, اگر بچہ ماں سے دور ہو گیا وہ سسٹم ٹوٹا, رشتہ دار سے دور ہو گیا وہ سسٹم ٹوٹا, اور وہ سسٹم ٹوٹا تو اللہ سے تعلق بھی کمزور ہوا, کیونکہ شب برات میں جن لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی اس میں سے ایک وہ بھی ہے جو رشتے کو کاٹتا ہے بغیر عذر شرعی. جو کسی رشتے کو کاٹے, اللہ فرماتا ہے تم جوڑو میں تم کو اپنی رحمت سے جوڑوں گا. تم رشتے کو کاٹو گے تو میں تمہیں کاٹوں گا, تم رشتے کو جوڑو گے تو میں تم کو جوڑوں گا. بولیے نا, اس سسٹم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک سسٹم کب کرمبل ہوا, اب اگر سسٹم خراب ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں, اس کو سنبھالنے کے لیے کیا کرتے ہیں, اس کو ابھی میں نے بتایا سپورٹ دیتے ہیں. پھیپڑے نہیں چلتے, سانس نہیں چلتی, وینٹیلیٹر. ڈائجسٹو سسٹم نہیں چلتا, گلوکوز. ہڈی کا سسٹم نہیں چلتا, پلاسٹر. اسی طرح اگر کوئی ہمارا بچہ بیمار ہے, گناہوں کا بیمار, اس کو سپورٹ کرو, استغفار کا سپورٹ دو, اس کو نماز کا سپورٹ دلاؤ, اس کو درود کا سپورٹ دلاؤ, اسے تلاوت کا سپورٹ دلاؤ, اسے اجتماع میں لانے کا سپورٹ دلاؤ, اس کو محبت کا سپورٹ دو, یہاں تک کہ وہ اللہ کی رحمت سے قریب ہو جائے. اس کو نکال کے پھینک مت دو, گنہگار کو قریب کرو, میرے آقا کی سنت پہ عمل کرو. بے ہنر و بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز, ایک تمہارے سوا تم پہ کروڑوں درود, اپنے خطا واروں کو اپنے ہی دامن میں لو, کون کرے یہ بھلا تم پہ کروڑوں درود. تم ہو جواد و کریم, تم ہو رؤوف و رحیم, بھیک ہو داتا عطا, تم پہ کروڑوں درود. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اب ایک آیت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں قرآن کریم کی, جس میں اسی قسم کی کچھ کا مضمون ہے, اور ہم اس کو غور سے سنیں گے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون.
مرة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. صدق الله العظيم. کتنا حسین منظر ہوتا ہے جب تلاوت کا نور دل میں اترتا ہے. قاری قرآن بن جاؤ, روز تلاوت کرنے والے بن جاؤ. تیسری نصیحت آج کی, تلاوت کرو. کرو گے انشاءاللہ؟ سب لوگ کرو گے انشاءاللہ؟ تھوڑا ہی صحیح. اللہ تعالیٰ کو وہ عمل بہت پسند ہے جو تھوڑا ہو لیکن ہمیشہ ہو. ڈیلی ہونا چاہیے. ایک رکوع ہو لیکن ڈیلی ہو. کرو گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ. یہ آیت سنو. یہ آیت آپ نے کہیں سنی ہے بلکہ ہر ہفتے سنتے ہیں آپ. کہاں سنتے ہیں آپ مجھے بتائیں گے؟ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. جمعہ کے خطبے میں ہے نا. سبحان اللہ. کبھی آپ نے غور کیا کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ آیت کیوں پڑھی جاتی ہے؟ ہر ہفتے اس کو کیوں پڑھتے امام صاحب؟ پوچھیں گے نہیں کبھی؟ کیونکہ اس وقت نیند اچھی آتی ہے نا خطبے کے وقت. اللہ ماشاء اللہ 10 منٹ میں کیا مست نیند لگتی ہے ایک دم. بیچارے کچھ جانتے نہیں کہ ٹیک لگا کر سو جاتے ہیں تو وضو رخصت ہوا تو پھر نماز بھی نہیں ہوئی. تو ایسا مت کرو, دھیان دو. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان, بے شک اللہ حکم فرماتا ہے. دھیان ہے سب کا. بے شک اللہ حکم فرماتا ہے انصاف اور نیکی کا. وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى, اور رشتہ داروں کے دینے کا. 3 چیزوں کا حکم ہے یہاں پر. کتنی چیزوں کا؟ نمبر 1 انصاف, نمبر 2 نیکی, نمبر 3 رشتہ داروں کے دینے کا. پھر وہی بات آئی کہ رشتہ داروں کو دو. زکوٰۃ میں بھی پہلے حقدار وہ ہیں جو ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں اور زکوٰۃ کے مستحق ہیں, وہ پہلے حقدار ہیں. ہماری زکاتیں بہت دور دور پہنچ جاتی ہیں, ہمارے گھر کے خود کے اپنے رشتہ دار دوسروں کی زکاتیں کھاتے ہیں. یہ غلط ہے نا. کیوں ان کے کوئی رسوا کرتے ہیں ہم کہ کسی اور کے در پہ جا کے مانگیں؟ چپکے سے ان کو خود ہی دے دو. یہ ضرورت نہیں ہے کہ زکات بول کے دو, تحفہ بول کے دو. آپ کی نیت زکات کی ہے, لیکن اپنے رشتہ داروں کا بھرم خود ہی رکھ لو بھائی. ان کو دوسروں کے در پہ رسوا ہونے کے لیے در در ٹھوکرے کھانے کو مت بھیجو. کیا تم کو اچھا لگے گا تمہارے ماموں تمہارے چچا کسی اور کے دروازے پہ جا کے ہاتھ پھیلائیں؟ نہیں. اللہ فرماتا ہے رشتہ داروں کو دو. یہ سسٹم ہے, یہ سسٹم جاری رکھو گے دین کی لذتیں تم کو ملیں گی, روزی کی برکتیں تم کو اللہ عطا فرمائے گا. ان اللہ یأمر, بے شک اللہ حکم فرماتا ہے 3 چیزوں کا, بالعدل انصاف, والاحسان نیکی, وایتاء ذی القربى اور رشتہ داروں کے دینے کا, وینہا اور منع فرماتا ہے. 3 چیزوں کا حکم دیا اور 3 چیزوں سے منع فرمایا. دیکھیے اس کا بیلنس, یہاں بھی بیلنس ہے جو میں آپ کو بتا رہا تھا نا, اس میں ایوری تھنگ از بیلنسڈ. یہ لائف بھی بیلنس ہے, یہ کتاب بھی بیلنس ہے. انصاف ہے یہاں پر 3 چیزوں کا, عن الفحشاء بے حیائی, والمنکر اور بری بات, والبغی اور سرکشی. اور یہ نصیحت کیوں کی جاتی؟ یعظکم, تمہیں نصیحت فرماتا ہے, لعلکم تذکرون, کہ تم دھیان کرو. ہر ہفتے خطبے میں یہ آیت ہے کہ تم دھیان دو اس پر. نہیں کہ ہاں آخری یہ پڑھ لیے امام صاحب نے خطبہ ہو گیا خلاص چلو بھی جلدی نماز ہو جائے گی. It is not an indication of the supplement and the completion of khutbah. It is an indication of 3 things to do, 3 things not to do, the do's and don'ts. Every week it is being revised by the imam
who recites the khutbah of Jummah on the day of Jummah, Eid al-Mu'mineen, on the day you celebrate yourself, because Allah forgives your sins. جمعہ کے دن اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس لیے وہ دن عید کا دن ہے، عید المومنین ہے. اب دیکھتے ہیں ہم عدل کیا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا انصاف یہ ہے کہ آدمی لا الہ الا اللہ کی گواہی دے، یہ انصاف ہے. اور نیکی اور فرائض کا ادا کرنا یہ بھی انصاف ہے. ابھی ہم نے ایک عہد کیا ہے کہ ہم فرائض کو ادا کریں گے انشاءاللہ، تو یہ انصاف پر عمل کر رہے ہیں ہم انشاءاللہ. اور آپ ہی سے ایک اور روایت ہے کہ انصاف شرک کا ترک کرنا، شرک کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا. باقی تمام گناہوں میں جس کو چاہے معاف فرما دے، لیکن اس کے ساتھ شریک کرو گے تو معاف نہیں کرے گا. اور نیکی کیا ہے؟ اللہ کی اس طرح عبادت کرنا گویا وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اور دوسروں کے لیے وہی پسند کرنا جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. ہم گھر میں سائل آتا ہے مانگنے کے لیے تو کیا دیتے ہیں؟ جو ہم کو نہیں چاہیے وہ اٹھا کے دے دیتے ہیں. आमच्या दारावर कोण मागायला आला, फकीर आला, तर आपण काय त्याला देतो? कुठेतरी उपाशी पोटी असेल तर कुठेतरी ठेवलेलं असेल ना, कालचं जर असेल तर उचलून द्या. आता जे बनवलेलं चांगलं चांगलं तर स्वतःसाठी ठेवा. ऐसा करते ना, असं करू नका. जे तुम्हाला आवडतं ते दुसऱ्यांना द्या. अपने भाई के लिए वही पसंद करो जो खुद के लिए पसंद करते हो. ये नेकी है, ये इंसाफ है, ये नेकी है. इसीलिए ज़कात में अगर हम लोग गेहूं दे रहे हैं, फितरे में गेहूं दे रहे हैं, तो उसके लिए हुक्म वो है कि जो तुम खाते हो राशन का दूसरे को दो, जो मुर्गियों को डाला जाता है वो फकीरों को दे, और खुद जो है वो अच्छी क्वालिटी का खाएं. नहीं, इस्लाम इसकी तालीम नहीं देता, ये बराबरी नहीं है. जो खुद को पसंद है वो दो, तो हम समझेंगे कि हम अल्लाह उसके रसूल की मर्जी के मुताबिक कर रहे हैं. चेंजेस लाओगे इंशाअल्लाह, और इससे कमी नहीं होगी. एक बात बताऊं, ये जो देना है ना, ये नेकी का बीज बोना है. अब अगर राशन के गेहूं का बीज हम बोएंगे तो आखिरत में फल राशन का ही मिलने वाला है. जी हजरत, क्योंकि दुनिया आखिरत की खेती है. तो हम समझते हैं कि हमने फकीर को देके चलता कर दिया ना, लेकिन वो आखिरत की खेती में तुमने वो गेहूं का बीज कौन सा बोया है जो तुमको पसंद नहीं है, तो क़यामत में वही मिलने वाला है. अगर यहां अच्छी क्वालिटी का दोगे तो क़यामत में अल्लाह अच्छी क्वालिटी का तुमको अता फरमाएगा. ये इंसाफ है, इस पर अमल करने की जरूरत है. दूसरों के लिए वही पसंद करो जो अपने लिए पसंद करते हो. जैसे अगर वो मोमिन हो तो इसके ईमान की बरकत, उसमें तरक्की तुम्हें पसंद होनी चाहिए कि अगर नमाजी है तो और पढ़े, उसकी कोशिश करो. और अगर वो गुनाहगार हो, अगर कुफ्र करता हो, तो तुम्हें पसंद ये हो कि वो तुम्हारा मुसलमान भाई बन जाए. अगर गुनाह करने वाला हो तो उसको निकाल मत दो. अरे बेवडा आहे साला, जाऊ द्या त्याला, असं बोलतात ना. बेवड्याला जाऊ नको द्या, वो त्याला करीब, त्याला जवळ घ्या, त्याला सांगा, त्याला प्रेम द्या. प्रेम, परत प्रोत्साहन हे जर दिलं तर शक्यता आहे, शक्य आहे तुमच्या जवळ येऊन चांगलं होईल, वाईटपणा सोडून देईल. हो सकता है. फेंक मत दो उठा के, उसको करीब करो. बेहुनरो बेतमीज किसको हुए हैं अजीज, एक तुम्हारे सिवा तुम पे करोड़ों दुरूद. ये इज्तिमा एक मेडिकल कैंप है. मेडिकल कैंप में बीमारी आते हैं और इज्तिमा में गुनाहों के बीमार आते हैं, तो यहां से नेक होकर के, साफ और पाक होकर के चले जाते हैं. जैसे सिस्टम में अल्लाह ने जब खाने का सिस्टम रखा है तो साफ करने का भी सिस्टम रखा है. खाना खा के हजम होकर खून बनता है, तो जो गंदी चीज होती है वो बाहर भी निकालता है ना, कि उसको रहने देता है. अगर वो अंदर रहेगी तो बदन का क्या होगा? अरे एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं कि आंख में एक तिनका चला जाए तो फौरन आंसू निकाल के आंख उसको बाहर कर देती है. तो दिल में गुनाह का तिनका चला जाए, उसे आंसुओं के, तौबा के आंसुओं के जरिए बाहर क्यों नहीं करते? वो सफाई करो.
وہ کلیننگ کرو، پورا ویکیوم لگا دو، گناہوں کو نکال دو، نیکیوں کے ذریعے اپنی مغفرت کا سامان کر دو. بولو نا، بولو نا، اور محبت سے بولو. اور رشتہ داروں کو دینے کا تو ان کے ساتھ صلہ رحمی اور نیک سلوک کرنے کا. وینہا، منع فرماتا ہے بے حیائی سے. ہر شرمناک فعل جس کو دیکھ کے شرم آئے وہ بے حیائی ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حیائی اتنی ناپسند تھی، اتنے ناراض ہوتے تھے میرے آقا کہ ایک جگہ میرے آقا نے فرمایا اگر تجھ میں حیا نہیں ہے تو جو چاہے کر. کتنی بیزاری کا اعلان فرمایا میرے آقا نے. Do whatever you want. If you are immodest, if you are not modest, if you don't cover yourself, if you don't show any remorse on exposing yourself, جو چاہے کر، مجھے اس کی پرواہ نہیں. گویا حضور یہ فرما رہے ہیں. تو جب حضور کی پرواہ نہیں کریں گے تو کون ہماری پرواہ کرے گا پھر؟ اس لیے بے حیائی سے توبہ کرو. نہ بے حیائی کریں گے نہ بے حیائی پھیلائیں گے. بولو توبہ کرتے ہیں. خاص طور سے موبائل والے، اینڈرائیڈ والے، آئی فون والے، ٹیبز والے، ٹویٹر والے، فیس بک والے، واٹس ایپ والے گندی تصویریں، گندے ویڈیوز نہیں بھیجیں گے. بولو انشاءاللہ نہیں بھیجیں گے، اور نہ ریسیو ہونے کریں گے کسی سے. انشاءاللہ توبہ کرو اس سے. استغفر اللہ، ہاتھ اٹھا کے کرو تاکہ گواہ رہو. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اور منکر فرمایا، منکر کیا ہے؟ شرک اور کفر اور معاصی اور تمام ممنوعات شرعیہ. شریعت نے جن چیزوں سے منع کیا سب منکر میں داخل ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کا حکم دیا اور 3 سے منع فرمایا. عدل کا حکم دیا تو وہ انصاف و مساوات ہے. اقوال و افعال میں اس کے مقابل میں فحشا ہے، یعنی بے حیائی ہے. عدل کے مقابل میں فحشا ہے، اور وہ قبیح اقوال ہیں، یعنی گندے اقوال ہیں اور افعال ہیں. اور احسان کا حکم فرمایا وہ یہ ہے کہ جس نے ظلم کیا اس کو معاف کرو، جس نے برائی کی اس کے ساتھ بھلائی کرو. یہ احسان ہے. جس نے تمہارے ساتھ برائی کی اس کے ساتھ کیا کرو؟ जो तुमच्याशी चांगला असेल त्याच्याबरोबर चांगले राहता, हे बरोबर आहे. पण जो तुमच्याशी वाईट वागतो त्याच्या समोर सुद्धा चांगले राहा, त्याच्याशी सुद्धा चांगले राहा तुम्ही, त्याला म्हणतात एहसान. समझो इस चीज को. और तीसरा हुक्म यह है, इसके मुकाबले मुनकर है. तीसरा हुक्म यह है कि रिश्तेदारों को देना, उनके साथ सिले रहमी और शफकत और मोहब्बत. फरमाया उसके मुकाबिल बगी है, यानी अपने आप को ऊंचा खींचना और अपने इलाकेदारों के हुकूक को तल्फ करना. हजरत इब्ने मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि ये आयत तमाम खैर और शर के बयान को जामे है. यही आयत हजरत उस्मान इब्ने मतऊन रदी अल्लाह तआला अन्हु के इस्लाम के लाने का सबब हुई, जो फरमाते हैं कि इस आयत के नुज़ूल से ईमान मेरे दिल में जगह पकड़ गया. इस आयत का इतना जबरदस्त असर हुआ कि वलीद इब्ने मुगीरा और अबू जहल जैसे सख्त दिल कुफ्फार की जबानों पर भी इसकी तारीफ आ ही गई. इसीलिए ये आयत हर खुतबे के आखिर में पढ़ी जाती है. इसीलिए पढ़ी जाती है. इन्नल्लाह यामुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ दिल कुर्बा व यनहा अनिल फहशाइ वल मुनकरि वल बग़ि यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून. फिर इमाम साहब पढ़ते हैं वला ज़िक्रुल्लाहि तआला अअला व औला व अअज़्ज़ु व अजल्लु व अतम्मु व अहम्मु व अअज़मु व अकबर. बोलिए ना. अब खुतबा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे. अल्लाह ने 3 चीजों का हुक्म दिया, 3 चीजों से मना फरमाया. इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल इहसान व ईताइ दिल कुर्बा व यनहा अनिल फहशा वल मुनकर वल बग़. ये तीनों एक दूसरे के अपोजिट हैं. यहां ये है तो वहां वो है, अपोजिट है. ये करो ये नहीं करो, तमाम खैर और शर को जामे है. यहां खैर ही खैर है, वहां शर ही शर है. तो खैर इख्तियार करो और शर से अपने आप को दूर रखो. उम्मीद रखता हूं कि इस पर अमल करोगे इंशाअल्लाह. तो नमाज की पाबंदी होगी इंशाअल्लाह, रिश्तेदारों को दोगे इंशाअल्लाह,
ان کو معاف کرو گے انشاءاللہ اور گنہگاروں کو نیکی سے قریب لانے کی کوشش کرو گے انشاءاللہ. دیٹ از وائی SDI سنی دعوت اسلامی جوائن کرو گے. سب جو پڑھے لکھے بچے ہیں میں خاص طور سے نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں آپ مبلغ بنو, ٹریننگ سینٹرز پر جاؤ, تربیت حاصل کرو گے انشاءاللہ. یہ ہماری کتابیں ہیں برکات شریعت, یہ ہندی میں بھی ہے, یہ اردو میں بھی ہے, یہ انگلش میں بھی ہے, مکتب پر ہے. روزانہ 10 منٹ اگر گھر میں درس دو گے انقلاب پیدا ہوگا انشاءاللہ. اسی طرح برکات سنت رسول یہ بھی ہندی میں بھی ہے اور اردو میں بھی ہے. ان کتابوں کو پڑھو اور خود عمل کرنے کی کوشش کرو. عمل کرو گے انشاءاللہ. اذان میں چند لمحات باقی ہیں, ہم استغفار کے کلمات پڑھ لیتے ہیں. پڑھیے استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ. استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ. استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ. ایک اور میں سنت میرے آقا کی آپ کو بتاؤں, اس وقت اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا, بیٹھ جائیے تھوڑی دیر, اس وقت کھڑے ہونا اللہ کی بارگاہ میں اٹھ کر عبادت کرنا جب سب لوگ سو رہے ہیں. اس وقت دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ نہ وہ سوتا ہے, نہ وہ سے نیند آتی ہے, نہ اسے اونگ آتی ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. ہم اس وقت سو رہے ہوتے ہیں اور اس تجلی فرما رہا ہوتا ہے کوئی مانگنے والا کہ اسے میں مغفرت کا مژدہ سنا دوں, ہے کوئی روزی مانگنے والا کہ اسے میں روزی دوں. وہ تہائی رات گزرنے کے بعد کا وقت, کبھی کبھی روز نہ صحیح لیکن کبھی کبھی تو ہمیں دیکھیے, ہم گھر کی صفائی عام طور پر جو ہے وہ جو کمرے ہوتے ہیں یوز کے اس کو تو روز صاف کرتے ہیں, لیکن کوئی خاص موقع ہوتا ہے تو پورا گھر صاف کرتے ہیں, کسی کی آمد ہوتی ہے تو پورا گھر صاف کرتے ہیں. تو چھوٹے موٹے گناہ جو ہیں وہ نماز کی وجہ سے ایسے ہی معاف ہوتے رہتے ہیں اگر ہم پابندی کریں نماز کی تو. لیکن جو بڑے گناہ ہم سے اللہ نہ کرے ہو گئے کبھی, توبہ کی ضرورت جن کے لیے ہے تو اس کے لیے بیسٹ وقت ہے رات کو اٹھنا جب سب سو رہے ہوں. کیا اس کی کوشش کریں گے انشاءاللہ؟ وضو کریں, 2 رکعت نفل پڑھیں, استغفار کریں, یقیناً وہ مولا کرم فرمائے گا, ہمارے گناہوں کو معاف بھی فرمائے گا, ہماری روزی میں برکتی بھی عطا فرمائے گا اور ہمارے بگڑے ہوئے کام بھی بنا دے گا. یہ سیکھنا ہے ہم کو, یہاں آ کر یہ سیکھنا ہے, صرف جھوم کے نہیں چلے جانا ہے بلکہ کچھ سیکھنا ہے, کچھ یہاں سے لے کے جانا ہے. دوپہر سے اب تک ابھی تک آپ نے سیکھا یا نہیں سیکھا, اس کو عمل میں لائیں گے نا انشاءاللہ. چہرے پہ داڑھی سب لوگ سجائیں گے نا انشاءاللہ. پھر ایک بار ریکنفرم کیجئے کتنے لوگ تیار ہیں اس کے لیے. ماشاءاللہ, سبحان اللہ, یہ کنفرم ہے نا انشاءاللہ. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے اور استقامت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ فضل فرمائے, کرم فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رسالت کے پروانوں ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے. آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں. سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ sunnidawatisllami.net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں.